اوہ اچھا، اور ایف نام والے تو جیسے سیدھے جنت سے اترتے ہیں نا، غیرت انہیں گھٹی میں بلائی جاتی ہے، ڈرم بھر کے۔ اس نے بھی عزت افزائی میں کوئی کمی نہ چھوڑی، ساتھ ہی الماری سے کپڑے نکالے اور جیسے ہی مڑنے لگا پاؤں بیڈ کی پانتی سے ٹکرا گیا تھا۔ اف! یہ تصادم اس قدر زور سے ہوا کہ اس کی انگلیوں سے خون رسنے لگا۔ فراز نے اس کی آہ سننے سے قبل فون بند کر دیا تھا۔ ایک نئی مصیبت! اظہر خون دیکھتے ہی فوراً باتھ روم میں گھس گیا، یہ جانے بغیر کہ اب تو مصیبتوں نے اس کی زندگی کی راہ دیکھ لی تھی۔ آج کے بعد اسے صرف درد اور غم ملنے تھے جو اس کی زیست کا پانسا پلٹ کر رکھ دینے والے تھے۔ جب تیار ہو کر پھرتی سے باہر نکلا تو مدیحہ بیگم نے محبت پاش نظروں سے اپنے پیارے اکلوتے بیٹے کو دیکھا جو اس قدر ڈیشنگ تھا کہ کسی کے بھی دل میں گھر کر سکتا تھا۔ اظہر جہانگیر بالوں کو ہاتھوں سے سنوارتے اجلت سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا جا رہا تھا۔ اظہر رکو بیٹا، کھانا تو کھا لو، انہوں نے دور سے ہانک لگائی تھی۔ نہیں مما، پہلے ہی بہت لیٹ ہو گیا ہوں، آپ نے مجھے جگایا ہی نہیں، وہ جلدی سے قریب آتا پلیٹ سے ایک بوائلڈ ایگ اٹھا کر منہ میں رکھتے ہوئے بولا۔ بیٹا جی، کتنی بار دروازہ بجایا تھا میں نے، بجارے جو چوں چراں کی آواز بھی آئی ہو، بیچارہ الارم بھی چیختا رہا لیکن تم نے اس کی بھی ایک نہ سنی۔ سدھر جاؤ اظہر، اور زندگی کو سنجیدگی سے جینا شروع کرو۔ آمش کو دیکھا کتنا فوکسڈ ہے وہ، اور تم جب تک گالیاں نہ کھاؤ تب تک کام ہی نہیں کرتے، کیا بنے گا تمہارا اظہر؟ وہ مصنوعی تعصب سے بولیں تو وہ ہنس دیا۔ دائیں گال پر بے ساختہ گڑھا بن گیا تھا۔ میں ایک روز اتنا کامیاب ہو جاؤں گا کہ آپ مجھ پر فخر کریں گے، اس نے کالر سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ کلین شیپ میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیارا لگ رہا تھا۔ مدیحہ بیگم نے بے اختیار اس کا بائیں گال چوم لیا تھا، ہونٹ اس پورے دائرے پر پڑے تھے۔ اثر جہاں مسکرا کر جانے لگا۔ اچھا سنو، ان کی نظر دور کھڑی یونیفارم میں ملبوس نتاشا پر پڑی تو انہوں نے ٹوکا۔ نتاشا کو لیتے جاؤ، اسے اسکول چھوڑ دینا۔ نہیں نہیں، پہلے ہی اتنی دیر ہو گئی ہے، فراز باہر ویٹ کر رہا ہے، آپ آمش سے کہہ دیں۔ اس نے صاف انکار کیا۔ آمش یونیورسٹی چلا گیا اور فراز کو بھی میں نے بھیج دیا ہے یہ کہہ کر کہ تم نتاشا کو اسکول چھوڑنے کے بعد آؤ گے۔ وہ مسکرائیں۔ مما، یہ کیا کیا آپ نے؟ کالج میرے ماموں کا تھوڑی ہے کہ جب جی چاہا منہ اٹھا کر چل دیا۔ وہ روحان سا ہوا اور تھوڑا غصہ بھی دکھایا۔ تو یہ تو تمہیں خود سوچنا چاہیے نا۔ چلو خیر ہے، کوئی بات نہیں، فی الحال تو چھوڑ دو اسے، خواہ چھٹی ہو جائے گی بچے کی۔ نتاشا کتابیں اور بیگ لیے پر امید نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آئیے میڈم، وہ بری طرح جھنجھلاتا اسے پکار گیا تھا۔ جواباً نتاشا تیز تیز قدم بڑھاتی اس کے نزدیک آئی جسے اسی آواز کی منتظر تھی۔ ایک منٹ، اثر چونکا۔ فراز اندر آیا تھا، اس نے تو کہا تھا کہ وہ باہر انتظار کر رہا تھا۔ ہاں نہ صرف اندر آیا بلکہ تمہارے حصے کا ناشتہ بھی ہڑپ کر گیا۔ مدیحہ بیگم نے ہنستے ہوئے اس کی کارستانی بتائی تو اظہر نے دانت پیسے۔ کمینہ! وہ زیر لب اسے عزت سے نوازتا آگے بڑھ گیا۔ نتاشا یوسف اس کے ساتھ بائک پر بیٹھی تو معلوم ہوا کہ وہ بائک چلاتا نہیں بلکہ اڑاتا تھا۔ وہ سمٹ کر بیٹھ گئی کہ کہیں گر ہی نہ جائے، ایک تو بیگ اتنا بھاری تھا، اوپر سے اظہر جہانگیر کی شاندار پرسنالٹی نے اسے کچھ جھجکنے پر مجبور کیا ہوا تھا۔ اظہر نے عادت کے عین مطابق سیٹی بجائی تو نتاشا نے چونک کر اسے دیکھا۔ Shining in the setting sun like pearl upon the ocean, come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean, come and heal me, oh heal me. اس نے عاطف اسلم بننے کی کوشش کی تو نتاشا یوسف داد دیے بنا نہ رہ سکی۔ وہ بہت اچھا گاتا تھا، آواز بہت خوبصورت تھی۔ اظہر جہانگیر اکثر محفلوں کی شان اس لیے بھی ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنی جادوئی آواز سے بورنگ ترین لمحات میں جان ڈال کر انہیں خوشگوار بنا دیتا تھا۔ اب بھی وہ سر ہلاتا، کبھی سیٹی بجاتا تو کبھی گانا شروع کر دیتا۔ فی الحال اس کے پاس گٹار نہیں تھا، ورنہ یقیناً اس نے وہ بھی بجا لینا تھا۔ عاطف اسلم اس کا پسندیدہ ترین گلوکار تھا۔ Thinking about the love we making and we life sharing. Come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like pearl upon the ocean. Come and heal me, oh heal me. اثر جہانگیر کے انداز میں بے ساختگی تھی، لاپرواہی تھی جو دیکھنے والے کے دل کو لبھاتی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھتی مسحور کن مہک کے علاوہ کچھ اور بھی تھا جس نے نتاشا یوسف کو ٹھٹکا دیا تھا، اور وہ تھا اس کے گال پر امڑتا وہ بھورا نشان جو کسی تل کی صورت دکھائی پڑتا تھا۔ وہ مدہوش ہو کر اسی کے رخسار کو دیکھے گئی، اور اس سے پہلے کہ اثر اس کی حرکت کو نوٹ کر کے اسے خبردار کرتا، جمپ لگتے ہی وہ دھڑام سے گر گئی۔ او مائی گاڈ، نتاشا! اثر نے چونک کر اسے دیکھا جو نیچے پڑی کراہ رہی تھی اور اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ اوہ نو، تمہیں تو چوٹ لگی ہے، وہ ہراساں ہوا۔ نتاشا کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے مگر لب نہیں ہلے تھے۔ کانپتے ہوئے ہاتھ کو اس نے سر پر رکھا تو وہ خون سے رنگین ہو گیا۔
ٹانگیں لرزنے لگیں اور وہ وہیں لہرا کر گر گئی۔ اسے بے ہوش ہوتے دیکھ کر اثر کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ اسے باہوں میں بھرتا بمشکل بائک پر بٹھاتے فوراً ہسپتال لے گیا، جہاں ابتدائی طبی امداد کے بعد وہ کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ کیسے بیٹھی تھی تم؟ وہ فکر مند ہونے کے ساتھ ساتھ خفا بھی تھا۔ اتنی تیز بائک چلا رہے تھے آپ؟ وہ سارا الزام اس کے سر دھر گئی، حالانکہ غلطی سراسر اس کی اپنی تھی، اور آنکھیں تھیں کہ اب تک اسی دل سے الجھ رہی تھیں۔ تو پکڑ لیتی مجھے، اب تمہاری وجہ سے گھر میں سب کی ڈانٹ سننا پڑے گی۔ ایک چھٹی کر لیتی تو کون سے قیامت آ جانی تھی، خام خواہ گلے پڑ گئی میرے۔ وہ سخت تپا ہوا تھا، کالج سے بھی اتنی دیر ہو گئی تھی۔ وہ شرمندہ ہو کر سر جھکا گئی۔ چلو تمہیں گھر چھوڑ کر پھر مجھے کالج آنا ہے، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے بولا۔ اثر کا انداز سرسری اور لاپرواہ سا تھا، لیکن نتاشا یوسف کے دل کی ایک بیٹ بری طرح مس ہوئی تھی۔ الہی ہاؤس میں سب نے اثر جہانگیر کو لتاڑا تھا، کیونکہ سبھی جانتے تھے غلطی اسی کی تھی۔ وہ بائک بہت تیز چلاتا تھا۔ مدیحہ بیگم جنہوں نے کچھ دیر پہلے بیٹے کو چوم چاٹ کر بھیجا تھا، اب وہ بھی اسے آنکھیں دکھا رہی تھیں۔ پیارے آقا جان نور الہی کے بعد بابا جان جہانگیر الہی نے خوب لتے لیے تھے۔ تایا جان سکندر الہی صاحب نے بھی کوسا تھا۔ اثر سر کھجا کر رہ گیا تھا۔ محض صفیہ بیگم تھی جنہوں نے اسے کچھ نہیں کہا تھا، تاہم جب نتاشا یوسف روتے ہوئے اپنی ماں کے گلے لگی تو اثر کو برا لگا اور سوچا کہ ابھی چچی جان اسے برا بھلا کہیں گی، لیکن وہ ایسی بھلی مانس خاتون تھی کہ ایک حرف غلط بھی منہ سے نکالا تھا۔ البتہ نتاشا کی بہن اسے بری طرح کھٹکی، کیونکہ وہ ہسپتال میں نہیں روئی تھی، لیکن گھر آتے ہی مگرمچھ جیسے آنسو بہانے شروع کر دیے تھے۔ وہ برے دل سے تھکا سا کالج روانہ ہو گیا تھا۔ آج کا تو دن ہی خراب تھا۔ پہلے اس کے اپنے پاؤں پر چوٹ لگی، پھر اس کا ناشتہ فراز مغل ہڑپ کر گیا، اور پھر نتاشا کا سر پھٹ گیا۔ کالج سے بھی اتنی دیر ہو گئی تھی۔ ایک دو لیکچرز تو نکل ہی چکے تھے۔ اس نے راستے میں موبائل چیک کیا، جس پر فراز کی درجنوں کالز آ چکی تھی اور ایک بھی اٹینڈ نہیں کی گئی تھی، لہٰذا فون واپس رکھ کر وہ انہماک سے ڈرائیو کرنے لگا تھا۔ کالج گیٹ پر اسے چوکیدار نے روکا تھا، مگر پھر اس کی بھونڈی وضاحتوں پر اچھا خاصا گھور کر اندر آنے دیا تھا۔ بائک پارک کر کے وہ جیسے ہی آگے بڑھا، دور سے بھاگ کر آتی لڑکی سے اس کا زوردار قسم کا ٹاکرا ہو گیا۔ وہ دھڑام سے اس کے سینے سے آ لگی اور اس کا پاؤں اثر کے پیر پر عین اسی جگہ پر پڑا جہاں اسے چوٹ لگی تھی۔ اف! وہ یکدم جھنجھلا کر پیچھے ہٹا، لیکن سامنے کھڑی لڑکی کے حسن کی چکا چوند نے اسے باندھ لیا۔ اثر جہانگیر وہیں تھم گیا۔ تو یہ تھا وہ وقت، وہ لمحہ جب پہلی بار اسے رابعہ الحاکم نے جکڑا تھا۔ اس کی شفاف گوری رنگت پر تیکھے نقوش نے اسے ہلنے جلنے کے بھی قابل نہیں چھوڑا تھا۔ I'm sorry، وہ اپنی کرسٹل جیسی آنکھیں پٹ پٹا کر کہتی، کھنکتی ہنسی کے ساتھ ایک بار پھر بھاگنے لگی، جبکہ اس کے پیچھے عائشہ آ رہی تھی۔ اثر چند لمحے فریز رہا اور پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ پروفیسر صاحب جیسے ہی لیکچر دے کر کلاس سے باہر نکلے تو دروازہ بھی پوری طرح بند بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ فوراً کسی آندھی اور طوفان کی طرح اندر لپک گیا۔ فراز اور وسیم نے اسے دیکھ کر دور سے اشارہ کیا تو وہ ان دونوں کو گھورتا اپنی جگہ پر جا بیٹھا۔ کرسی یوں گھسیٹی جیسے لیکچر نہیں بدلہ لینے آیا ہو۔ آج گھر میں سب نے اس کی باجماعت کلاس لی تھی، اس لیے اس کا یوں تپنا بنتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر کندھے اچکا گئے تھے کہ نہ جانے زلزلہ موڈ کیوں آن تھا۔ پھر دونوں اٹھ کر اس کے قریب آئے اور اس کی حالت کو بغور جانچا۔ اثر کے بال بکھرے ہوئے تھے، شرٹ آدھی پینٹ میں اور آدھی باہر تھی، چہرے پر تھکن اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اتنی دیر سے کیوں آئے ہو اثر؟ وسیم پہلے آیا اور جھک کر پوچھا تو اثر نے جواب نہیں دیا۔ لگتا ہے یہ ناشتے کے ساتھ ساتھ لنچ اور ڈنر بھی کر کے آیا ہے، اسی لیے لیٹ ہو گیا ہوگا۔ فراز نے بونگی ماری۔ بکواس بند کرو تم دونوں اور مجھے پڑھنے دو۔ وہ جھکی نظروں کے ساتھ سنجیدہ دکھائی دیتا تھا۔ یا اللہ خیر، اثر اور پڑھائی کے موڈ میں؟ یہ تو وہی بات ہوئی کہ بلی نے روزہ رکھ لیا۔ وسیم نے یوں آنکھیں نکالی جیسے قیامت آ جانے کا یقین کر رہا ہو۔ یار کس سے مار کھا کے آئے ہو؟ فراز نے شرارتی موڈ میں تکا لگایا کہ اس کے منہ پر 12 جو بجے تھے۔ کہاں نہ چپ رہو ورنہ میں نے سر پھاڑ دینا تمہارا۔ اور ہاں، مار کھا کے نہیں، مار دے کر آ رہا ہوں۔ زیادہ فری ہوئے تو اگلا نمبر تمہارا بھی ہو سکتا ہے۔ اثر نے ایک دم سر اٹھا کر کہا۔ آواز دھیمی لیکن خطرناک تھی۔ آج تو گویا وہ جنگ پلاسی برپا کرنا چاہتا تھا۔ ہائے میں تو ڈر گیا، وسیم نے ہاتھ کھڑے کیے۔ میں بھی کانپ رہا ہوں، فراز نے ٹانگیں ہلا کر خود کو لرزتا ہوا دکھانا چاہا، اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس دیے۔ ایکسیڈنٹ ہوا ہے راستے میں میرا، مرتے مرتے بچاؤں اور تم دونوں کا مذاق سوجھ رہا ہے۔ آنکھیں سکیڑ کر شرم دلاتی ملامتی نگاہیں اس نے اپنے دوستوں پر گاڑی، لیکن در حقیقت وہ دونوں ہی شرمندگی پروف تھے۔ ہیں تو کالج کیوں آیا؟ پھر واپس چلا جاتا۔ ویسے چوٹ کہاں لگی تجھے؟ فراز یکدم چونکا اور پھر اسے تندرست پا کر اس کا وجود ٹٹولتے ہوئے استفسار کیا۔ اندرونی چوٹ لگی ہے بھائی، دیکھا نہیں خون کیسا گرم ہو گیا ہے؟ وسیم نے ٹھٹھا اڑایا۔ شٹ اپ، صرف سر اشفاق کا لیکچر لینے آیا ہوں، ورنہ ان کا کیا بھروسہ
کہ قبر سے اٹھا کر ٹیسٹ لینے سے بھی باز نہ آئے۔ بادام پیس کر بولا۔ وسیم منہ پھاڑ کر ہنسنے لگا۔ ہنسنا بند کرو سیم، تیری ہنسی بالکل ایسی ہے جیسے کسی نے دماغ سے ساؤنڈ سسٹم نکال کر صرف شور بھر دیا ہو۔ اب کہ اثر نے ٹانگ کھینچی تو اس کے پھیلے ہوئے لب یکدم سمٹ گئے، جبکہ فراز ہنسا۔ تم دونوں دوست کم اور عذاب زیادہ ہو، اور تم کس خوشی میں ٹھوسا میرا ناشتہ؟ اثر نے فراز کو گھورا مگر وہ بے دیدوں کی طرح ہنستا رہا۔ بری بات، اچھے بچے ایسے نہیں کہتے۔ فراز یوں بولا جیسے کسی بچے کو بہلا رہا ہو۔ ٹھوسا کب؟ میں تو صرف تمہاری غیر موجودگی میں اس کا احترام کیا تھا۔ اس نے کرسی سے ٹیک لگا لی۔ ہر بات مذاق نہیں ہوتی فراز، وہ بزرگانہ انداز میں بولا۔ اوکے دادا جی۔ فراز نے فرما برداری دکھائی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دیا۔ سسٹم اپڈیٹڈ۔ ہنسی موڈ آن ہو گیا اثر کا۔ وسیم گہرا سانس بھر کر خوشگوار لہجے میں کہتا کرسی پر بیٹھا۔ تم دونوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ صرف چٹکلے چھوڑنے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ اثر نے دونوں کو اپنی قیمتی رائے سے نوازا۔ ہاں، اسی لیے تم کبھی کبھار ایسے سنجیدہ کلائنٹ بن جاتے ہو جو فری میں سروس لینے آتے ہیں۔ فراز کیوں پیچھے رہتا، فوراً ہی بدلہ لے لیا۔ ہاں بھائی، ہم پروفیشنل لطیفہ ساز ہیں اور تمہیں سنجیدگی کے دورے پڑتے ہی ہنسانا ہماری جاب۔ وسیم نے شانے چوڑے کیے۔ کبھی دوسروں سے پوچھا کہ وہ تمہارے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ابھی اٹھ کر کسی سے پوچھو گے تو وہ تمہیں ایک ہی لقب سے نوازیں گے۔ اثر نے ان دونوں کو دیکھ کر سنجیدگی سے کہا تو وہ دونوں سانس روک کے اسے سننے لگے جیسے کوئی بڑا انکشاف ہونے جا رہا ہو، جبکہ وہ انہیں فل روسٹ کرنے کے موڈ میں تھا۔ دی ان آفیشیل سیلیبریٹیز آف سٹی کالج۔ ایک وقفے کے بعد جیسے آخری وار کیا تھا اس نے، اور اس پر کلاس میں ہلکے ہلکے کہکہے بکھر گئے۔ جب تک یہ تینوں ساتھ ہیں ہمیں فری میں کامیڈی دیکھنے کو ملتی رہے گی۔ دوسرے قطار میں بیٹھے ایک لڑکے نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں تو کالج آتی ہی ان تینوں کی باتیں سننے کے لیے ہوں، اس کے پہلو میں بیٹھی لڑکی نے بتایا۔ البتہ بقیہ کلاس کے کمنٹس سے بے نیاز اثر، جہانگیر، اس کے دو ویلے دوستوں نے ایک دوسرے کو کوسنے کا کام جاری رکھا تھا۔ کچھ دیر بعد رابیل اور تائشہ کلاس میں داخل ہوئیں تو گزرتے ہوئے رابیل کا دوپٹہ اثر کی کرسی کے بازو میں اٹک گیا۔ وہ یکا یک مڑی اور اسے دیکھ کر چونکی۔ ابھی چند پل پہلے باہر اسی لڑکے سے اس کا تصادم ہوا تھا۔ اثر نے بھی حیرانی سے اس کی جانب دیکھا اور پھر آرام سے اس مومی گڑیا کا دوپٹہ چھڑوا کر آزاد کر دیا۔ ایسا کرتے ہوئے اس کے چہرے پر عجیب سے رنگ پھیلے تھے۔ دل کی دنیا کا منظر ایک دم سے بدلا تھا۔ وہ خود اپنی کیفیت سمجھ نہیں پایا تھا، بس اتنا احساس ہوا تھا کہ یہ منموہنی صورت والی لڑکی یکلخت اسے عزیز ہو گئی تھی۔ وہ نظریں جھکائے اپنی سیٹ پر چلی گئی تو اس کا دل جھوم اٹھا۔ وہ زیر لب مسکراتا گنگنانے لگا۔ شائننگ ان the setting sun like pearl upon the ocean, come and feel me, oh feel me, shining in the setting sun like pearl upon the ocean, come and heal me, oh heal me۔ رات آہستگی سے سرکتی اپنے اندر کئی راز سمیٹے ہوئے تھی۔ رابیل گھر پہنچی تو اس کا سانس دھونکنے کی مانند چل رہا تھا، جیسے کوئی بہت لمبا اور طویل سفر طے کر کے آئی ہو۔ سلطان صاحب لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی پر کوئی ٹاک شو دیکھ رہے تھے کہ اسے دیکھ کر ٹھٹکے۔ رابیل بیٹا، زینیا نہیں آئی؟ انہوں نے اپنی بیٹی کے متعلق استفسار کیا۔ رابیل اس وقت جیسے اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی، اس لیے ٹکر ٹکر ان کا چہرہ دیکھنے لگی، یوں جیسے ان کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ میری طبیعت خراب تھی، اس لیے میں جلدی آ گئی۔ ارکالود پیشانی کو کانپتے ہاتھوں سے صاف کرتی وہ بمشکل اپنا بھرم قائم رکھتی بولی تھی، یعنی فنکشن ابھی ختم نہیں ہوا؟ انہوں نے سر ہلایا تو بیٹا عمیر کو فون کر دیتی، وہ تمہیں لے آتا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ ان کی بہو تھی تو اس کی حفاظت ان کے بیٹے کے ذمہ تھی۔ رابیل یکدم چونکی۔ فون؟ اسے تو یہ بھی بھول گیا تھا کہ اس کے پاس کوئی فون بھی تھا، وہ تو اپنا پرس بھی وہاں چھوڑ آئی تھی۔ ایک بے نام سے گھبراہٹ نے اسے گھیر لیا تو وہ چپ چاپ سر جھکا گئی۔ سوری انکل، میرا دھیان نہیں رہا۔ وہ آگے بڑھی تو سلطان صاحب شو میں مگن ہو گئے۔ یقیناً ان کا بھی دھیان نہیں پڑا تھا، ورنہ وہ رابیل کی نچڑی ہوئی رنگت دیکھ کر اندازہ لگا لیتے کہ وہ کس کرب سے گزر رہی ہے۔ وہ راہداری میں گمسم سے چلتی جا رہی تھی جب اس کے سامنے ایک دم سے عمیر سلطان نے آتے چٹکی بجائی۔ کہاں کھو گئی؟ آنکھوں میں شوخیاں بھرے وہ سبسرا کو دیکھ رہا تھا، نہ جانے کیوں رابیل کا اس کو یوں دیکھنا ناگوار گزرا۔ مجھے پتا تھا تم وہاں بور ہو جاؤ گی۔ میوزک تمہیں اتنا خاص پسند نہیں ہے نا، جبکہ وہاں تو سارے اسٹوڈنٹ سنگنگ کرنے والے تھے۔ رابیل حاکم حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھے گئی۔ ایک بار اس نے عمیر سے کہا تھا کہ اسے گانے پسند نہیں تھے۔ در حقیقت یہ سر و راگ اسے اثر جہانگیر کی یاد دلاتے تھے، اس لیے اس نے جھوٹ بولا تھا۔ کیا ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ نظریں اس کے چہرے پر ٹکائے کہیں اور کھوئی تھی۔ کچھ نہیں، وہ زبردستی مسکائی۔ بس سر میں درد ہے، میرے سر میں درد ہے، اس نے ٹالا۔ آؤ میں دبا دوں۔ وہ رومانوی ہوتا اس کے قریب آیا۔ پلیز عمیر، میں سونا چاہتی ہوں۔ وہ تڑق کر اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ عمیر سن رہ گیا، پھر پیر پٹکتی واک آؤٹ کر گئی تھی۔ اس کا انداز ایسا کاٹدار اور کھردرا تھا کہ عمیر سلطان چاہ کر بھی اس کے پیچھے نہیں جا سکا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر وہاں بے مقصد سا ششتر کھڑا رہا۔ اتنی بدتمیز اور بدلحاظ وہ پہلے تو نہیں تھی۔
پھر اب ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ اتنی ڈسٹرب ہو گئی تھی؟